مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ کے حوالے کر دے کہ اب میری اپنی کوئی خواہش، میری اپنی کوئی چاہت، پہننے اوڑھنے، کھانے پینے، کمانے، کسی چیز کی نہیں، جو آپ کا حکم، جو آپ کو پسند وہ مجھ کو پسند، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ اب ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو، اللہ کو جو پسند ہے وہ تو اللہ کا دین ہے، اس کے لیے اللہ نے حکم دیے ہیں، کھانا ایسا ہو، عبادت ایسی ہو، کمانا ایسا ہو، کپڑا ایسا ہو، مکان ایسا ہو، شادی ایسی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پورا دین پہنچایا۔ پھر یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، یہ عشرے ذی الحجہ کہلاتا ہے، اور ان 10 دنوں کے اللہ نے قسمیں کھائی، والفجر وليال عشر والشفع والوتر إذا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر۔ یہ 10 دن وہ مبارک دن ہے کہ جس کا ایک روزہ 1 سال کے برابر، اور 9ویں ذی الحجہ عید سے 1 دن پہلا اس کے روزے کی فضیلت بتلائی کہ جو اس دن روزہ رکھتا ہے، 1 دن پچھلا 1 سال جو پچھلا گزرا اس کے، اور آگے جو 1 سال آئے گا اس کے سب گناہ معاف، جو اس دن 9 ذی الحجہ کو عید سے 1 دن پہلے کو روزہ رکھے۔ اور اس کی راتیں شب قدر جیسی، کہ شب قدر کیا ہے کہ وہ جس کو اللہ پاک نے کہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس کی 1 رات 1000 مہینوں کے برابر۔ یہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہم کو دی ہے، لیکن ہمارے یہ 10 دن کیسے گزرتے ہیں اور اس کی راتیں ہم کیسے گزارتے ہیں، وہ تو ہر ایک اپنا حساب لگا لے۔ اللہ پاک نے تو ہم پر بے شمار احسانات اور بے شمار نعمتیں دی۔ پھر یہی وہ 10 دن ہیں جس میں حج بھی ہے، جب حاجی لوگ جا رہے ہوں گے۔ رات میں بیان پڑھ رہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ آپ کا آخری حج تھا، آپ نے بار بار صحابہ سے فرمایا کہ مجھ سے سیکھ لو، سمجھ لو اور میری بات لے لو، آئندہ تم مجھے اپنے درمیان نہیں پاؤ گے۔ آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا۔ صحابہ میں سب کے مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی، سب سے آپ نے فرمایا مجھ سے دین سیکھ لو، حج کے حکم احکامات سیکھ لو، اگلے سال تم مجھے اپنے درمیان نہیں پاؤ گے۔ پھر یہ فرمایا آخر میں آپ نے عرفات میں بھی خطبہ دیا، مینا میں بھی خطبہ دیا، اور اس میں اللہ کا حق، اللہ کی کتاب کا حق، اللہ کے نبی کا حق اور عورتوں کا حق بتایا، مردوں کے ذمے عورتوں کا حق، کہ صرف اچھے سوٹ اور اچھے زیور اور اچھے کپڑے ان کا حق نہیں ہے، سب سے پہلا حق ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی عورتوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بنگلہ، کوٹھی، زیور، کپڑے، فرنیچر، ان میں کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ بتایا ہے کہ وہ صرف دین ہے، کہ دین کیا ہے کہ جو کچھ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر دیا ہے. اس لیے آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہماری ساری نبیوں اور پیغمبروں کی جماعت علیہم الصلاۃ والتسلیمات، ہماری ساری نبیوں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسوں کا وارث بنا کر نہیں جاتے. نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما وانما نورث العلم. جو اللہ کے یہاں سے ہم لاتے ہیں اس کا وارث تو وہ قرآن ہے. جیسے تورات وہ بھی اللہ کی کتاب، انجیل اللہ کی کتاب، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور آئی، حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام پر صحیفے آئے. سب سے اخیر میں کہ قرآن کریم آیا. کہ قرآن کیا ہے؟ کہ پورا دین. اسی لیے سب سے پہلے جو شروع کیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں سے شروع کیا ہے وہ الناس پہ ختم کیا. کہ سب سے پہلے اپنے اندر میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو. جیسے بچہ ہے، میں آپ کو ایک موٹی مثال دیتا ہوں، سمجھ میں سب کی آ جائے گی. جیسے جتنے مرد ہیں جتنی عورتیں ہیں، سب کے 2 کان 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھیں، کہ اللہ نے سب کو دی ہے. بچے محلے میں، گھر میں، گلی میں شور مچاتے ہیں، بہت شور مچاتے ہیں. کوئی آدمی آتا ہوا جاتا ہوا کہتا ہے چپ، شور مت مچاؤ. بچے کان نہیں کرتے، بات نہیں سنتے، اپنا کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ بچے جن کے پاس پڑھتے ہیں مکتب میں، جو ان کے استاد ہیں، جو ان کے حافظی ہیں، وہ دور سے نظر آ جائے اور کوئی ایک لڑکا صرف اتنا کہہ دے بھائی حافظی آ رہے ہیں، اتنا سنتے ہی سارے بچے ایسے خاموش جیسے فرشتے. کیا بھائی حافظی کے 4 آنکھیں ہیں کیا؟ 3 پیر ہیں کیا؟ 2 سر ہیں؟ سب کہ نہیں. بات یہ ہے کہ یہ بچے جس استاد کے پاس پڑھتے ہیں انہوں نے اس کو اپنا بڑا مان لیا ہے. یہ ہمارے بڑے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے ابا حافظ جی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں اور ان کی اور بہت ساری پرسنالٹی ہو، لیکن کہ استاد کو بڑا مان لیا ہے دل سے. اسی لیے میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں ایک میں اذان اور ایک میں اقامت، اور اذان اور اقامت میں 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ 4 مرتبہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ پوری آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، ساری کائنات کا نظام یہ 4 آگ، ہوا، مٹی اور پانی، یہ 4 بڑے بڑے عنصر ہیں. ایک معمولی سے دیگ پن سے لے کے ہائیڈروجن بم اور ایٹم بم تک، اور چونٹی سے لے کے بڑی سے بڑی مخلوق، ہاتھی اور جتنے ہیں پہاڑ، سمندر، کہ انہی 4 کے بیچ میں ہے. کہ بیٹا ابھی آنکھ نہیں کھولی ہے، منی ابھی ماں کو نہیں دیکھا ہے. جب پیدا ہوتے ہیں تو آنکھ بند ہوتی ہے. باپ کو باپ نہیں دیکھا، ماں کو دیکھا، نہ ماں بول سکتی ہے نہ باپ بول سکتی ہے، بچی پیدا ہوتی ہے. کیا بچہ؟ کہ بیٹا تیرا پہلے دن کا پہلا سبق اللہ اکبر. آسمان بڑا نہ زمین بڑی، چاند بڑا نہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب چھوٹا ہے، بڑی ذات اللہ کی ہے. حافظی کہتے ہیں اے کیا سبق لے لو. سبق لے لیا، جاؤ بیٹھو یاد کرو، ابھی سنوں گا. تھوڑی دیر کے بعد بلاتے ہیں
یہاں سبق سناؤ. اگر بچہ سبق سناتا ہے تو حافظ جی خوش ہو کر اپنی جیب سے نکال کر ٹافی یا چاکلیٹ دیتے ہیں. واہ 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 واہ، تو نے تو جی خوش کر دیا. اور اگر سبق لے کر بیٹھ گیا، اور آج کل تو لڑکیاں بھی لڑکے بھی بلکہ گھروں میں کام کرنے والی پوتو مارنے والی، ان کے پاس بھی فون ہوتے ہیں اور کان میں لگا لیتے ہیں ہیڈ فون. وہ سبق لے کے گیا، بیٹھ گیا، ہیڈ فون لگا لیا. انگلینڈ میں میچ ہو رہا ہے، ویسٹ انڈیز میں میچ ہو رہا ہے، فلاں جگہ فٹ بال ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے. وہاں بیٹھے بیٹھے اس کو سنتا تھا. حافظ جی نے بلایا، یہاں آؤ، سبق یاد کیا نہیں ہے. پھر سبق کیا کہتے ہیں؟ حافظ جی کیا کہتے ہیں؟ انگوٹھے پکڑو، 30 مرتبہ اٹھک بیٹھک کرو، آج کی چھٹی بند، آج کھانا نہیں ملے گا. کیوں؟ کھانا تو بہت ہے. اس کو کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ اس نے سبق یاد نہیں کیا ہے. یہ جو ساری دنیا کہہ رہی ہے مولوی صاحب کاروبار بہت ٹھپ ہو گئے، چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑے 10 کارخانوں والے بھی پریشان ہیں کہ ہاں ان کو اللہ نے انگوٹھے پکڑوائے ہیں کہ تم تو پیسہ پیسہ پیسہ، دنیا دنیا. اسی کو بڑا، تمہیں تو اللہ کی بڑائی کا سبق پڑھایا تھا. اللہ کا دین بڑا، اللہ کا حکم بڑا، اللہ کی فرما برداری بڑی، اللہ کو راضی کرنا. رضوان من اللہ اکبر، قرآن نے کہا سب سے بڑی چیز اللہ کو راضی کرنا. تم نے تو اس کو ایسا بلایا، تم تو ایسے لگے یہ فرنیچر وہ فرنیچر، گلاس ایسا ہو، کپڑا کابی ایسی ہو، میزیں ایسی ہو، صوفے ایسے ہوں، اور سوٹ ایسا ہو، ولیمے کا ایسا ہو، شادی کا ایسا ہو. تم تو اسی میں لگ گئے. اس کو منع نہیں کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہے، صحابہ نے کی ہے، اور لیکن اللہ راضی رہے اس طرح. اسی لیے ساری شریعت بتائی. جس سے خوش ہوتا ہے حافظ جی خود دیتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمہارے جیسی عورتیں بھی تھیں، ہمارے جیسے مرد بھی تھے، لیکن دونوں نے ایک بات کہہ کر لی تھی کہ جب ہم نے یہ کہہ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کی بات ماننی ہے وہ تو صرف ایک اکیلے اللہ ہے، جس کا حکم پورا کرنا ہے. اس لیے اللہ نے خود بتا دیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مرد ہو یا عورت ہو، انسان ہو یا جن ہو، ہم نے پیدا کیا ہی اس لیے ہے کہ ہماری فرما برداری کے ساتھ تمہیں کھانا بھی کھانا ہے، کپڑے بھی پہننا ہے، شادی بھی کرنی ہے، مکان بھی آدمی کی ضرورت کی چیز ہے، وہ ساری سب کرنا ہے، لیکن ہماری فرما برداری کے ساتھ. یہ پہلے بتلا دیا. پھر آگے یہ جو حج کے دن ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا، لے لو، اگلے سال تم مجھے اپنے درمیان نہیں پاؤ گے. مینا میں آپ نے خطبہ دیا، اس میں بھی سارے احکامات بتائے، عرفات میں بھی بیان کیا، سب سے اخیر میں مردوں کو متوجہ کیا، عورتوں کا خیال رکھو، یہ عرفات کے خطبے میں ہے سارے. اس کے بعد یہ فرمایا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب. تم جتنے اس وقت حج میں ہو، تم جتنے اس وقت عرفات کے میدان میں ہو، اور تم جتنے میری باتیں سن رہے ہو، مجھے اللہ نے یوں کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پیارے نبی، اللہ پاک نے جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے، وہی الحمد سے لے کے والناس تک جتنا قرآن اتارا ہے وہ سارے کا سارا امت تک پہنچا دیجیے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے پوچھا تھا
الا هل بلغت، میں نے تبلیغ کر دی، میں نے اللہ کا حکم تم تک پہنچا دیا؟ تمام صحابہ مرد عورت سب نے ایک زبان ہو کے کہا بلغت الرسالہ ادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشف اللہ بک الغمہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ ہمارا جس میں بھلا اور برا، بھلا کیا ہے برا کیا ہے، وہ آپ نے پورا پورا بتا دیا۔ اور آپ کی مان کر ہم تو جہالت کی زندگی جی رہے تھے، کعبے میں بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ننگے مادرزاد مرد بھی عورتیں دونوں کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ آپ نے طریقے دیے، آپ نے حکم دیے، آپ نے ہم کو اچھے برے کی تمیز کرائی۔ تو آپ کی برکت سے اللہ پاک نے ہم کو صحیح زندگی پر رحمت فرمائی۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد۔ پروردگار تو نے کہا تھا کہ تبلیغ کر دینا، پوری بات پہنچا دینا، میں یہ سارے گواہ ہیں، اور تجھے گواہ بناتا ہوں، تو بھی گواہ ہے کہ تیرا کوئی حکم میں نے چھپایا نہیں ہے۔ اسی لیے جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں عجیب بات دیکھی، بہت بڑا مجمع ہے مردوں کا عورتوں کا۔ آپ نے دیکھا کہ دو بڑی بڑی دیگیں ہیں، ایک دیگ میں بہت خوشبودار، جیسے تمہارے گھر میں سالن پکتا ہے تو دوسرے محلے تک خوشبو جاتی ہے نا، ماشاءاللہ کسی کے یہاں مچھلی بن رہی ہے، ماشاءاللہ کسی کے یہاں قورمہ بن رہا ہے، خوشبو جاتے ہیں۔ تو ایک دیگ میں بہت خوشبودار مسالے دار پکا ہوا گوشت، اور دوسری دیگ میں سڑا ہوا بدبودار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین علیہ السلام تھے۔ جبریل، یہ کیا منظر ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ وہ پکی دیگ کا اور خوشبودار گوشت کو چھوڑ کر سڑے ہوئے گوشت کے اوپر اوندھے منہ گر رہے تھے، میں بھی لے لوں، میں بھی لے لوں، میں بھی لے لوں۔ یہ کون ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے مرد اور عورتیں ہیں جو زبان سے تو یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور زبان سے تو یہی کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، لیکن یہ عورتیں بھی اور یہ مرد بھی وہ ہیں حلال کی پاک روزی چھوڑ کر سود سے، لون سے، جھوٹ سے، بھائی بہنوں کا حق مار کے، ماں باپ کو ناراض کر کے، چوری کر کے جو دنیا میں کماتے اور کھاتے ہیں ان کو قیامت میں یہ سزا دی جائے گی۔ بتا دیا۔ پھر آپ آگے چلے تو وہاں بھی بالکل ایسا ہی منظر دیکھا۔ ارے جبریل، وہاں تو دیکھا یہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والی عورتیں ہیں اور یہ بھی آپ کا ہی کلمہ پڑھنے والے مرد ہیں، لیکن عورتیں اپنے شوہروں کو چھوڑ کر پرایوں سے اپنا تعلق اور منہ کالا کرتی ہیں، اور مرد اپنے گھر کی حلال بیوی کو چھوڑ کر، اپنی نکاح میں آئی بیوی کو چھوڑ کر جو منہ کالا کرتے ہیں ان کے ساتھ قیامت میں یہ ہوگا۔ میری محترم دیدی بہنوں، میرے بھائیوں، کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، ایک ایک بات آپ نے پہنچا دی۔ ابھی کل پڑھ رہا تھا میں کہ کبھی میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، لڑکی والے سارے بھائی بہن دیور جیٹھانی اماں سب جمع ہوتے ہیں، ہاں بیٹی تیرے گھر میں تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ ایک کی 10 بنا کے کہتی ہے۔ لڑکے والے کے یہاں بھی یہی ہوتا ہے،
ہاں جی وہ کیا کرتی ہے، کیسے رہتی ہے، کیا، تو اس کی ماں، اس کے بھائی، اس کی بہنیں، اس کی بھابیاں سب، اور ایک کی 10 بنائی. کل ہی پڑھا میں نے، یہ سب پورا بیان ہے، حدیث میں ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، اور کما قال علیہ السلام، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی بات ایسے کرنا جو اس کو بری معلوم ہو، تو یہ غیبت ہے. اور یہ غیبت بدکاری اور منہ کالا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے. اب ماں، بہن، بیٹی، بھائی، چھوٹے بڑے سب بیٹھے ہیں، لڑکی والوں کے یہاں بھی، لڑکے والوں کے یہاں بھی، اور یہ ہو رہا ہے، تو یہ غیبت ہو رہی ہے. اور یہ زنا میں مبتلا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ. اور اسی بیان میں، اسی حدیث میں ہر ہفتے میں 2 مرتبہ اعمال اللہ کی جناب میں پیش ہوتے ہیں، نمازیں، روزے، تسبیح، قرآن، صدقہ، خیرات. لیکن یہ جو بیٹھتے ہیں لڑکے والے، لڑکیاں والے، اور دونوں میں اختلاف ہے، لڑکی اپنا گھر بیٹھی ہوئی ہے، لڑکا بلا نہیں رہا ہے، وہ آ نہیں رہی ہے، اور ہوتے ہیں نا، ان کے اعمال بھی اللہ کے یہاں پیش نہیں ہوتے. ان کی تو دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. اور یہ سارا ہوتا کیا ہے، ہماری ناک لمبی ہے، ہماری ناک لمبی ہے، ہم بڑے باپ کے ہیں. اور اسی میں جب ہوئی تھی، جب شادی ہوئی تھی، جب منگنی ہو رہی تو کتنی جا رہے تھے، اور کیسے دیکھ رہے تھے، اور کیا کیا دے رہے تھے، اور کیسے کیسے عید پر داماد کو بلاتے ہیں، عید پر بہو کو بلاتے ہیں، ان کو یہ، ان کو وہ، سارے شوق برے ہو گئے. اب غیبتیں ہیں، چغل خوریاں ہے، دنیا برباد، آخرت برباد. میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، اسی لیے ایمان والوں سے کہا ہے کہ سب سے پہلے اپنا ایمان صحیح کر لو. اللہ ہی سب کچھ ہے، اسی کے کرنے سے نفع، نقصان، عزت، ذلت، بنانی، بگڑانی، بگڑی کا بنانا، ذلت کو عزت سے بدلنا، اولاد دینا، اولاد روکنا نہ دینا، اور یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم تو اللہ ہی کو بھول گئے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان والو، اللہ کا ڈر پیدا کرو اور یہ دیکھو کہ کل جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، کہ وہاں کپڑے کام نہیں آئیں گے، وہاں دولتیں، بڑے بڑے بادشاہ تمہارے اسی صورت میں کیسی کیسی، یہ تو صورت تو کتنا کیسے تھا، اور یہاں سے کہاں تک لوگ، یہ ساری تمہاری ساڑیاں اور یہ تمہارے سارے سوٹ کیسے کیسے گئے، مالدار بھی اور عورتیں بھی اور مرد بھی، کہاں ہے وہ؟ جو جھوٹ بولا، جو دلوں میں کینہ رکھا، جو حسد بھرا، جو نمازیں قضا کی، اور جو ایک دوسرے کو تانے دیے، تیری ماں ایسی ہے، تیرا خاندان ایسا، اور تو ایسی ہے، تیرا بھائی ایسا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. تباہی ہے، بربادی ہے ایسی عورتیں اور ایسے مردوں کے لیے جو ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے، اس لیے کہ جب پہلے اللہ کی بڑائی کو دل میں اتار لو. سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، وہ جتنا بڑا اس کا حکم بھی اتنا ہی بڑا، اس کی فرما برداری بھی اتنی ہی بڑی. اور پھر اس نے جو وعدے کیے ہیں کہ اگر تم ہمارا ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے بہت پہاڑ سے بڑا ثواب دیں گے. انعام کا وعدہ بھی کیا ہے. ایک مرتبہ جھوٹ بولو گے، حدیث پاک میں آتا ہے اذا کذب العبد
تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب کوئی مرد یا کوئی عورت جھوٹ بولتے ہیں تو اس جھوٹ سے بدبو اٹھتی ہے، جیسے بیڑی پینے والے کے منہ سے بدبو ہوتی ہے. اچھی طرح مسواک پر دانت صاف کرنے والے، جس کا معدہ خراب ہو، کھانا صحیح ہضم نہ ہوتا ہو تو ان کو منہ سے بدبو آتی ہے نا. کوئی اگر کسی سے بات کرتا ہے، اے بھائی مسواک کر کیا ہو، منہ صاف کر کیا ہو، تم بولتے ہو لیکن اللہ کی پناہ بہت بدبو آ رہی ہے. یہاں تک کہ میاں بیوی آپس میں پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیٹتے ہیں، لیکن کبھی بیوی کے منہ سے بدبو آتی ہے، کبھی مرد کے منہ سے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی جھوٹ بولتی ہے یا بولتا ہے تو اس بدبو سے فرشتہ ایک میل دور بھاگ جاتا ہے. یہ جو وائرس کہتے ہیں نا، وائرس نہیں ہوتا ہے، یہ سب گناہوں کی سزا. کسی ایک جگہ کتا مرا پڑا ہوا ہو تو پورے محلے میں بدبو پھیلتی ہے نہیں پھیلتی ہے؟ بلی مری پڑی ہو، چوہا مرا پڑا ہو، کیا کہتے ہیں کہ بھائی اب پلیگ پھیلے گا. کیا کہتے ہیں؟ چوہوں کے مرنے سے پلیگ پھیلتا ہے نا. یہ کہ ایسے ہی یہ جو بیماریاں گھر میں چھوٹے بھی بڑے بیمار، بڑے بھی عورتیں بھی مرد بھی، یہ سارا گھر بیمار پڑا ہے کہ ہاں یہ وہ پلیگ ہے جھوٹ کا، نمازیں قضا کرنے کا، ایک دوسری کو تانے دینے کا، اللہ کی نافرمانیوں کا، بازاروں میں دنگے پھیرنے کا، اور بے حیائی جو نہیں سننا چاہیے وہ سننے کا، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ یہ سارا وائرس اسی کا ہے. اسی لیے جب کہیں بہت چلتا ہے تو کہنے میونسپلٹی والوں سے بھائی وہاں کتا مرا پڑا ہے، بھائی وہاں چوہا، تو میونسپلٹی والے صاف کرتے ہیں، پھر دوا چھڑکتے ہیں. جب دوا چھڑکتے ہیں تو بدبو ساری ختم ہو جاتی ہے. ہمارے منہ کا جھوٹ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ یا بندی رات کو اندھیری رات میں اٹھتے ہیں، اخیر رات میں اٹھتے ہیں، اچھی طرح مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتہ آتا ہے، منہ سے منہ لگاتا ہے اور پڑھ، اقرا اقرا اقرا، اور پڑھ. تیرے قرآن پڑھنے کی خوشبو کے کیا کہنے، تیرے قرآن پڑھنے کی خوشبو کے کیا کہنے. جیسے پیار میں ایک دوسرے کو چومتے ہیں، فرشتہ قرآن پڑھنے والی کا منہ اور اس کے نکلنے والی خوشبو کو اپنے اندر میں لیتا ہے. میری محترم دینی بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز باقی نہیں رکھی ہے. لیکن ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی، وہ تمہیں سنا دوں. مرد ہو یا عورت ہو، جدھر کا منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں ادھر کی چھوٹی سے چھوٹی چیز نظر آ جاتی ہے. جیسے میرا منہ کرے یہاں سوئی پڑی ہو تو نظر آ جائے گی. آپ جہاں بیٹھی ہو آپ کا منہ جدھر ہے، اگر سوئی پڑی ہے تو کوئی معمولی سا مکوڑا جا رہا ہے، چونٹی یا کیڑا جا رہا ہے تو نظر آتا ہے نہیں نظر. اور آپ کی پیٹھ کے پیچھے پہاڑ کھڑا ہو، میری پیٹھ کے پیچھے پہاڑ کھڑا ہو تو مجھے نظر آئے گا، آپ کو نظر آئے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت آہیں بھر بھر کے کہتے تھے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد اور عورتیں ان میں بھی تھے، بچے بڑے، اور پھر مالدار صحابہ بھی تھے، ایک ایک دن میں 100 اونٹ صدقہ کرتے تھے، لاکھوں ایسے بھی تھے. اور ایسے غریب بھی تھے کہ 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، عورتیں بھی مرد بھی. لیکن عجیب بات، اپنی بھوک اپنی پریشانی کو لوگوں سے نہیں روتے تھے، لوگوں سے ہم بہت بھوکے ہیں، ہماری بہت پریشانی ہے. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا